بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 30۔ معرکہ احد۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے مقام پر پہنچے تو آپ نے جنگ کے لیے جو ترتیب بنائی، آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا اور سامنے کی طرف مشرکین کا لشکر تھا، اور اسی طریقے سے وہاں ایک پہاڑی تھی جس کے پیچھے سے خطرہ تھا کہ کوئی حملہ کر لے، تو آپ نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور اس کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور کہا کہ ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ پر رہنا، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفوں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ میدان احد میں ایک طرف کافر تھے، مشرکین کا لشکر تھا، دوسری طرف مسلمانوں کا، دونوں اپنے صفوں کو ترتیب دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اس طرح دی کہ سب سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما، ان کے دستے تھے۔ دائیں جانب عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اپنے دستے کی کمان کر رہے تھے، اور بائیں جانب قیادت ابو سلمہ بن عبد الاسد وہ فرما رہے تھے، اور جو مرکزی کمان تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ اس کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے کافروں نے اپنی صفوں کو ترتیب دیا، ان کی بھی مرکزی کمان ابو سفیان کے پاس تھی جو کمانڈر تھا ان کا، اور دائیں طرف حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے تھے، تو وہ دائیں طرف کے اس کو سنبھالا ہوا تھا لشکر کو، اور میسرہ جو بایاں حصہ تھا اس کو ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے سنبھالا ہوا تھا، اور جو پیدل فوج تھی صفوان بن امیہ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے سامنے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تو جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دی، دشمن سے ٹکراتے ہوئے ثابت قدمی کا حکم دیا، اور دلیری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا۔ پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت تیز تلوار نکالی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کر لے۔ یہ سننا تھا کہ کئی صحابہ کرام تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے، حضرت علی بن طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی، یہ سب آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، جب تک اس کی دھار ٹیڑھی نہ ہو جائے اس سے کافروں کو مارتے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک پہلوان بھی تھے، ان کو تلوار دی اور کہا کہ اس کا حق تم ادا کرو۔ انہوں نے تلوار لی اور کہا اللہ کے رسول میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جان باز صحابی تھے، اور آپ نے تلوار لی اور اس تلوار کو پکڑ کے اس صفوں میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ چال اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کو پسند ہے۔ کافروں کو مرعوب کرنا، ان کے سامنے رعب دکھانا، تو آپ نے تلوار لی اور اکڑ اکڑ کر وہاں پر چل رہے تھے۔ جب یہ لشکر دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور ابھی مقابلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ مشرکین نے سازشیں شروع کر دی۔ پہلی سازش تو یہ کی کہ ابو عامر جو کہ اوس قبیلے کا سردار رہ چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد حسد کی وجہ سے مکہ چلا گیا تھا، کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو وہ جب احد کی جنگ ہونے والی تھی تو کافروں کی طرف سے آیا اور فوراً میدان احد میں اترا، اور اس نے کہا اوس والو تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں میں سے ہوں، ابو عامر ہوں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میری پارسائی کو یاد کر کے یہ لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے صاف جواب دیا کہ تم ایک فاسق آدمی ہو، اور اس کو فاسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا،
اور تمہاری بات پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں، چنانچہ وہ تو ناکام ہو کے لوٹ گیا۔ اب دوسری سازش انہوں نے یہ کی کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انصار کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تو جو مہاجرین مکے سے آنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن انصار نے کہا کہ تمہارا جھگڑا ہم سب کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم الگ نہیں، ہم سب ایک ہی ہے، لہٰذا کفار کی یہ دوسری سازش بھی ناکام ہو گئی۔ اب اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کی طرف سے جھنڈا قبیلہ عبدالدار قبیلہ تھا، ان کو دیا گیا تھا کہ وہ جھنڈے کو سنبھالے، اور ایک کے بعد دیگر وہ اب کوئی گرتا جائے گا تو دوسرا اس کو سنبھالتا جائے گا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت حمزہ، حضرت زبیر یک کے بعد دیگر میدان میں نکلے اور کفار کے تقریباً 22 کے قریب لوگوں کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے، دونوں طرف سے خوب زور و شور سے حملے شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے نکلتے جاتے تھے، اور حضرت ابو دجانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کافروں کی صفیں پلٹ ڈالی اور ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس انداز سے مسلمانوں کا حملہ تھا کہ ان کی صفیں پلٹ گئی اور وہ مسلمانوں کے سامنے ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے، اور صحابہ کرام جو اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح میدان میں کافروں کو مارتے ہوئے جا رہے تھے کہ ذکر ہوا تھا کہ وحشی جو کہ ہندہ سے بھی اور جبیر ابن مطعم سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ میں ان کو ماروں گا، تو وہ ایک جگہ پر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ ماروں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس سے گزرے تو وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور اس نے وہیں سے نیزہ مارا، اور وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناف میں لگا اور ناف سے پار ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے۔ آپ نے کوشش کی اس کو مارنے کی، لیکن اٹھ نہیں پائے اور وہیں پر آپ شہید ہو گئے۔ وحشی نے کہا کہ میں پہنچا اور میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے لشکر میں جا کے بیٹھ گیا، میرا کام ختم، کیونکہ وہ عام جنگ تو نہیں لڑ رہا تھا، اس نے انہی کو مارنا تھا۔ ان کو مارنے کے بعد وہ مل گیا، اور اس کے بعد اس کو آزادی بھی مل گئی۔ جب یہ مکے میں گیا تو جبیر ابن مطعم نے ان کو آزادی دے دی۔ یہ تو جنگ کا پہلا معرکہ تھا کہ جس میں مسلمانوں نے بڑے زبردست انداز سے جنگ لڑی، اور مشرکین کو شکست ہونے لگی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور جب ان کو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی تو وہ واپسی مکے کی طرف بھاگنے لگے، اور ان کے جو لشکر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ واپسی جانے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ہندہ اور بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کے ٹانگیں نظر آ رہی تھی، پیر دکھائی دے رہے تھے، اور وہ بھاگ رہی تھی، اور اسی طریقے سے لشکر بھی۔ اور مسلمان جو میدان میں وہ اپنا مال چھوڑ چکے تھے، مشرکین اس مال کو جمع کرنے لگے، مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ یہ پہلا معرکہ تھا جہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین میدان کارزار کو چھوڑتے ہوئے بھاگنے لگے۔ آگے احد کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔